سارے کے سارے سلفی عالم تھے. اس میں سے میں نے 5 عالم سے پوچھا اور اس میں سے 4 لوگوں نے بولا کہ وہ جائز ہے، تو ایک نے بولا کہ ناجائز ہے. تو ایسے رک سچویشن آتے ہیں تو کیا کر، اگر سلفی علماء میں 2 رائے ہے، چار لوگوں نے بولا کہ جائز ہے اور ایک نے یہاں بولا پہ کہ ناجائز ہے، تو یہاں پہ آپ کو فیصلہ جو کرنا ہے نا، سلفی علماء بھی انسان ہوتے ہیں، اور یہاں پہ فیصلہ آپ کو نمبر سے نہیں کرنا ہے. یہاں 4 ہے، وہاں 2 ہے، اس لیے 4 کی بات مانیں گے، 2 کی نہیں مانیں گے. جس کے پاس دلیل ہے ان کی بات مانیں گے. یہی تو بات ہے. جس کے پاس دیکھیے دلیل اہل ہے. حدیث جو ہے وہ تقلید نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا جب تقلید نہیں کرتے ہیں، مسائل کی تحقیق کرتے ہیں، دلیلوں کی بنیاد پر کوئی راجح قول اختیار کرتے ہیں، تو بھائی ظاہر سی بات ہے جو دلیلوں کی بنیاد پر اختلافی مسائل میں کوئی ایک بات کہے گا تو ضروری نہیں کہ سارے علماء ایک بات کہیں. اس قسم کا فقہی اختلاف تو آپ کو صحابہ کے زمانے میں بھی ملے گا کہ کوئی فقہی مسئلہ ہے، اس میں دلیلیں بعض مرتبہ دونوں طرف ہوتی ہیں، اور اس میں رجحان طے کرنے میں کہ کون سے مسئلے میں دلیل زیادہ واضح ہے، کون سے موقف کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے فقہا کے یہاں پہ اختلاف ہوا کیونکہ ان کے یہاں بھی تقلید نہیں ہوتی تھی، تو ایسے اہل حدیث کے یہاں بھی اختلاف ہوتا ہے کیونکہ ان کے یہاں تقلید نہیں ہوتی ہے. دلائل دیکھ کر کے اور اجتہادی مسائل میں دونوں طرف کے رجحانات دیکھ کر کے کوئی ایک فیصلہ لیا جاتا ہے. تو اس میں ایک عامی جو ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی جو دلیلیں دی جا رہی ہیں ان میں سے کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. جس موقف کی دلیل آپ کو زیادہ مضبوط لگ رہی ہے اس پہ آپ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی. لیکن میرا یہ بات ہے کہ اگر ہم نے کم سمجھی میں اگر غلط کی طرف ہم نے زیادہ وہ کیا تو اس کا گناہ تو ملے گا نہیں نہیں نا. آپ پر نہیں، آپ کی استطاعت میں تحقیق کرنا ہے. اگر کوئی اجماعی مسئلہ نہیں، اختلافی مسئلہ ہے، آپ نے اپنی تحقیق کے مطابق جس کو صحیح سمجھا اس پر عمل کیا، اور جس مفتی کی بات کو آپ کو راجح لگی اس کو آپ نے تسلیم کر لیا، تو نہ اس مفتی کو گناہ ملے گا نہ آپ کو گناہ ملے گا. اختلافی مسائل میں تو کوئی ایک قول اختیار کیا جا سکتا ہے دلیل کی بنیاد پر. ہاں وہی مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے پوچھا. اوکے، ایک اور آپ سوال ہے. دلیل دیکھیں جس کے آپ نے جو دلیلیں آپ کے پاس دی گئی ہیں اگر آپ نے اہل حدیث علماء سے سوال کیا ہے تو اہل حدیث علماء کسی مسئلے میں صرف حکم نہیں بتاتے ہیں، وہ دلیلیں بھی بتاتے ہیں. تو اب دونوں کی دلیلوں میں جس کی دلیل زیادہ اطمینان بخشے اس کو آپ تسلیم کر لیں.